آپ سب کو روزوں سے متعلق وہ آیت تو یاد ہوگی، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون۔ تو روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی حاصل کیسے کریں؟ تقوی کی ڈیفینیشن، اس کی ایگزامپلز، بہت سے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو جس طرف توجہ دلانا چاہوں گی وہ اپنے ماتحتوں ملازموں کا خیال ہے۔ گھر میں، انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے کے لیے آنے والے ورکرز، امپلائرز، اسی طرح میڈ، ملازمہ، آیا جی، ماسی، جو بھی ہے، جو بھی آپ کے ہیلپنگ ہینڈز ہیں، ان کے کام کے اوقات میں اور کام کے انداز میں تخفیف کرنا صرف یہ نہیں کہ اس کی بہت فضیلت ہے بلکہ اس کا تو حکم ہے۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الائمہ ان یخففوا الصلاۃ۔ آپ دیکھیں تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شہادتین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس اقرار کے بعد جو 4 کام ہیں ان میں سے سب سے اہم نماز ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ باقی جو ہیں جیسے حج، وہ بھی استطاعت والے پر ہے، روزہ وہ بھی استطاعت والے پہ ہے کیونکہ مریض اور مسافر کو رخصت بھی ہے اور فدیہ بھی ہے، اسی طرح زکوٰۃ وہ بھی صاحب نصاب پر ہے۔ لیکن جو نماز ہے وہ کسی حال میں بھی، حتیٰ کہ مریض کو بھی، مجاہد کو بھی کسی بھی حال میں رخصت نہیں ہے سوائے عورت کے ایام مخصوصہ کے۔ باقی کسی نہ کسی حالت میں، حالت جنگ میں، بیماری میں، جیسے ادا کر سکیں کریں، سہولت ہے، رخصت نہیں ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کے لیے تخفیف کا پابند کیا۔ اذا صلی احدکم للناس فلیخفف وان فیہم الضعیف والسقیم وذا الحاجہ، کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو نماز کو ہلکا کر رکھے، زیادہ طویل نہ کرے، کیونکہ ان میں کمزور ہیں، بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں۔ غور کیجئے کہ اس نماز میں بھی امام کو اپنے مقتدیوں کی بیماری، ضرورت، کمزوری، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے مختصر کرنے کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یا تو کیا کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہی منع کر دیتے ہیں، جاب کرنی ہے، پے لینی ہے تو روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ کام کرنا ہوتا ہے، ڈیوٹی ہے، ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ روزہ فرض ہے، کام کے لیے، پے کے لیے، جاب کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نوکری سے کوئی برخاست کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، آپ نوکری چھوڑ دیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ لیکن اسی طرح اگر کوئی روزے کے ساتھ پرمشقت کام کرواتا ہے، سخت ڈیوٹی لیتا ہے، تو یہ بھی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اولاً ڈیوٹی آورز میں کمی کر دیں اور پھر کام کی نوعیت میں بھی تخفیف کر دیں۔ گھروں میں آنے والے ملازمین، دفتروں میں آنے والے ملازمین، ان کے دورانیے اور کام، اس میں تخفیف کریں۔ اور یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو کچھ پریورٹیز بدل لیں، یعنی اس مہینے ہم کون سا بیٹھنے والا یا کم مشقت والا کام کریں گے اور پھر روزوں کے بعد دیگر کام کر لیں گے، یا پھر اگر لازمی ہیں، اسی وقت ضروری ہیں تو مل کر کریں، آرڈر نہ چلائیں۔ یہ تقوی کے منافی ہے کہ صرف ملازمین پہ ڈال دیں۔ کیا یہ رمضان صرف امراء کا ہے، باس کا ہے، یا صرف مسلمان کا ہے؟ یاد رکھیں کہ رمضان انسان کا ہے، ہر انسان کا ہے۔ جو کافر ہے اس کا بھی ہے۔ روز قیامت اس کو اس بات پر ڈبل گناہ ہوگا، ڈبل سزا ہوگی کہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا اور اللہ کے احکامات بھی بجا نہیں لایا۔ رمضان میں اگر آپ ایون غیر مسلم انسان کو بھی رعایت دیں گے تو اس کا اثر اسلام قبول کرنے کی شکل میں نکلے گا۔ آپ کسی کرسچن کو، کسی نان مسلم کو اس بنا پر کام زیادہ نہیں دے سکتے کہ تمہارا تو روزہ نہیں ہے، چلو تم کام کرو، بلکہ رمضان میں ایون اس کو بھی سہولت دیں تاکہ رمضان کی بلیسنگز اس کے لیے بھی دعوت اسلام، قبولیت اسلام کا سبب بن جائیں۔ یہ ہے تقوی۔ جہاں یہ روزہ گھروں کو چلانے والے، اداروں کو چلانے والے کے لیے اپنے ماتحتوں کو ہمدردی کا درس دیتا ہے، وہیں کام کرنے والوں کو بھی اخلاص کا درس دیتا ہے۔ روزے کی آڑ میں چھٹیاں، بہانے، نیند، آرام، سستی، غفلت، یا اسی طرح روزے کے نام پر دسترخوان پر انواع و اقسام کے پکوان، روزے کے نام پر غصہ، چڑچڑاپن، کام چوری، غیر حاضری، خیانت، ملاوٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ تقوی نیکی کے کاموں کے زیادہ کرنے کا نام ہے، کام چوری کا نام نہیں ہے، غیر حاضری کا نام نہیں ہے، چھٹی کا نام نہیں ہے۔
تقویٰ نیکی کے کام بجا لانے اور گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔ ذرا یاد کریں روزے کب فرض ہوئے تھے، کب نازل ہوئی تھی روزوں کی فرضیت؟ 2 ہجری شعبان، اسی سال 2 ہجری اگلے مہینے رمضان میں غزوہ بدر پیش آیا۔ کیا مسلمانوں نے اس لیے چھوڑا کہ ہمارا پہلی دفعہ روزہ ہے، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، کیسے مقابلہ کریں گے، روزہ نہیں رکھتے؟ بلکہ صحیح احادیث میں ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم روزے رکھ رہے تھے، پھر جب دشمن کی ملاقات کا دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور دشمن کے خلاف طاقت جمع کرنے کے لیے رخصت دی۔ تو ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے افطار کیا اور مقابلہ کیا، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے روزہ رکھا اور مقابلہ کیا۔ سبحان اللہ، یعنی رخصت ملے تو اویل کر سکتے ہیں، جنہیں رخصت نہیں ہے اور پھر وہ روزے کا نام استعمال کرتے ہوئے کیسے ہیرا پھیری، خیانت، چوری، غیر حاضری، چھٹی، یہ تو تقویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح صرف غزوہ بدر ہی نہیں، فتح مکہ رمضان 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ سریہ خالد بن ولید رمضان میں پیش آیا۔ مارکے قادسیہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کیا گیا، رمضان کا واقعہ ہے۔ طارق بن زیاد رحمہ اللہ کی قیادت میں اندلس کی فتح رمضان کا واقعہ ہے۔ اور ان کے علاوہ مختلف مہمات، غزوات، فتوحات، اہم واقعات اور خاص طور پر سرایا اسی مہینے میں باقاعدہ بھیجے گئے۔ نہ سفر، نہ مشقت، نہ محنت، نہ مقابلہ، کچھ بھی رکاوٹ نہ بنا۔ روزہ تو انہی کا تھا۔ یہ کیا روزہ ہے؟ ہم نے تو روزے میں سے تقویٰ کو نکال لیا، آرام، نیند، چھٹی، سستی، کام چوری، الزام تراشی اور نفسا نفسی کا نام روزہ رکھ دیا۔